محمد بن سلمان کے خلاف سعودی عرب میں بغاوت ہو گئی، سعودی ولی عہد کے تخت کو خطرات لاحق ہو گئے۔ محمد بن سلمان نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے خطرناک فیصلہ کر لیا۔ سعودی شہزادوں نے محمد بن سلمان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ شاہ سلمان کے لیے نئی پریشانی سامنے آ گئی۔ محمد بن سلمان کے سعودی شہزادوں کے بارے بڑے فیصلے نے سعودی شاہی محل کو لرزا کر رکھ دیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عرب شہزادے محمد بن سلمان کے تخت الٹا رہے ہیں اور محمد بن سلمان نے ان کے خلاف کون سا خطرناک ایکشن لیا۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ محمد بن سلمان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ محمد بن سلمان نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شاہ سلمان نے محمد بن سلمان کو فری ہینڈ دے دیا۔ سعودی شہزادوں کی شامت آ گئی۔ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی فوج کو اہم حکم جاری کر دیا۔ سعودی شاہی محل میں ہلچل مچ گئی کیونکہ سعودی ولی عہد کے خلاف بغاوت کے الزام میں شاہی خاندان کے 20 مزید افراد گرفتار کر لیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف بغاوت کے الزام میں گرفتاریوں کا سلسلہ مزید وسیع کر دیا ہے۔ مزید 20 شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق خادم الحرمین شریفین سعودی فرمانروا کے بیٹے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف مبینہ بغاوت کے الزام میں مزید 20 شہزادوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں فوج کے سابق انٹیلیجنس سربراہ نائف بن احمد بھی شامل۔ پہلے بھی ولی عہد محمد بن سلمان کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں ان کے چچا شہزادہ احمد بن عبدالعزیز، چچا زاد بھائی اور سابق ولی عہد محمد بن نائف اور شاہی خاندان کے اہم ترین فرد شہزادہ نواف بن نائف کو ان کے محلات سے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب نے شاہی خاندان کے ان اعلیٰ ترین ارکان کے ساتھ ان کے قریب سمجھے جانے والے ہر شخص وزارت داخلہ کے درجنوں حکام، سینئر فوجی افسران کو گرفتار کر لیا ہے، جس پر ولی عہد محمد بن سلمان کے مخالف ہونے کا شبہ ہے۔ سعودی عرب میں بادشاہ تو شاہ سلمان ہیں، لیکن عملی طور پر باغ دوڑ ان کے بیٹے اور ولی عہد محمد بن سلمان کے ہاتھوں میں ہے۔ 2015 میں شاہ عبداللہ کی وفات کے بعد ولی عہد شاہ سلمان بادشاہ بن گئے تھے، جبکہ ان کے بھتیجے محمد بن نائف کو ولی عہد اور بیٹے محمد بن سلمان کو نائب ولی عہد بنایا گیا تھا، لیکن پھر 2017 میں شاہ سلمان نے ولی عہد محمد بن نائف کو برطرف کر کے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی عہد بنا دیا تھا۔ ناظرین اکرام، برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق سعودی حکام نے جن 3 افراد کو حراست میں لیا، ان میں 2 شخصیات انتہائی اہم اور بااثر ہیں۔ حراست میں لیے جانے والے سابق ولی عہد محمد بن نائف سعودی عرب کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، جنہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے 2017 میں برطرف کر کے گھر میں نظر بند کر دیا تھا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق تینوں شخصیات کو جمعہ کی صبح حراست میں لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ماسک پہننے اور کالے کپڑوں میں ملبوس سیکیورٹی گارڈ ان کے گھروں پر آئے اور مکمل تلاشی بھی لی۔ دوسری جانب عرب خبر رساں ادارے الجزیرہ نے دعویٰ کیا کہ تینوں شخصیات کو بغاوت کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 2017 میں شہزادہ محمد بن سلمان کے احکامات پر سعودی شاہی خاندان کے درجنوں اراکین، وزراء اور کاروباری شخصیات کو گرفتار کر کے انہیں ہوٹل میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت کے مطابق ان شخصیات نے بدعنوانی کر کے اربوں ریال ہتھیائے تھے۔ ناظرین اکرام، سعودی حکومت نے جنوری 2019 میں بدعنوانی کے خلاف ایک زبردست مہم کے دوران شاہی خاندان کے متعدد افراد کے علاوہ اہم شخصیات کو گرفتار کر لیا تھا اور کافی بڑی رقم ہرجانے کے طور پر ادا کرنے کے بعد ان میں سے بہت سے لوگوں کو رہائی مل سکتی تھی۔ ولی عہد نے خطاب میں مزید بتایا کہ 4 سال کے دوران پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی بدولت روزگار کے 1,90,000 سے زیادہ مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ سعودی عرب دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ حکومت نے لیبر مارکیٹ میں اصلاحات کی ہیں تاکہ قدری اہمیت کی حامل ملازمین کو مارکیٹ کی جانب راغب کیا جا سکے۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان 2015 میں اپنے والد کے بادشاہ بننے کے بعد سے سعودی ریاست پر کنٹرول مضبوط بنانے کی جستجو میں مصروف ہیں اور اقتدار کی دوڑ میں شامل دیگر شہزادوں کو عہدوں سے بے دخل کرنے اور ان کی بے توقیری کا سلسلہ بھی شروع کیے ہوئے ہیں۔ محمد بن سلمان نے پہلے نائب ولی عہد بن کر وزارت دفاع کا قلمدان سنبھال کر سعودی فوج اور انٹیلیجنس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں ولی عہد محمد بن نائف کو ہٹا کر خود ولی عہد بنے اور یوں شاہی محل کا کنٹرول بھی مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ سعودی عرب روس کے ساتھ تیل کی قیمتوں کی جنگ چھیڑ چکا ہے اور اندرونی طور پر ایک بار پھر سعودی شاہی خاندان کے سینئر ارکان کی گرفتاری شروع ہو چکی۔ سعودی ولی عہد جو صحافی جمال خشوگی کے قتل، یمن جنگ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات کے باوجود امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی مدد سے تمام بحرانوں کو ٹال کر آگے بڑھتے دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ ایک بار پھر اندرونی اور بیرونی مشکلات میں گھر چکے ہیں۔ ناظرین، شاہ سلمان کے اقتدار کے 5 سال مکمل ہونے کے بعد اب اطلاعات یہ ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان اس سال نومبر میں سعودی عرب میں ہونے والی G20 سربراہ
کانفرنس سے پہلے بادشاہ بننے کی تیاری میں ہیں۔ اسی کوشش میں شہزادہ محمد بن سلمان نے مارچ کے پہلے ہفتے میں اپنے سگے چچا اور شاہ سلمان کے بھائی احمد بن عبدالعزیز کو گرفتار کروایا۔ ان کے علاوہ سابق ولی عہد محمد بن نائف کو بھی حراست میں لیا گیا۔ یہ دونوں شہزادے شاہی خاندان میں شاہ سلمان کے بعد سینئر ترین ارکان۔ ان کے علاوہ شہزادہ احمد بن عبدالعزیز کے بیٹے شہزادہ نائف بن احمد بن عبدالعزیز گرفتار، سابق ولی عہد کے سوتیلے بھائی نواف سمیت 20 شہزادوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شہزادوں کے علاوہ انٹیلیجنس اور فوجی افسران کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہیں، تاہم ان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ شہزادہ احمد بن عبدالعزیز کے بیٹے نائف بن احمد بن عبدالعزیز گرفتار افراد میں سینئر ترین پوزیشن پر ہیں۔ وہ سعودی لینڈ فورسز کے انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی اتھارٹی کے سربراہ ہیں۔ 20 شہزادوں کی گرفتاری کے بعد شاہی خاندان کو پیغام دیا گیا کہ وہ شہزادہ محمد بن سلمان کی حمایت میں ٹویٹر پر پیغامات جاری کریں اور اس کے لیے کلنا سلمان کلنا محمد کا ہیش ٹیگ استعمال کریں۔ سعودی عرب میں گرفتاریوں کے موقع پر یہ ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ رہا۔ خیال رہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ویژن 2030 کے نام سے ملک میں سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں کا ایک پروگرام متعارف کروایا۔ یہ منصوبہ محمد بن سلمان نے ولی عہد کا منصب سنبھالنے سے قبل تیار کیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں سینما گھروں کو دوبارہ کھولنے، مردوں اور خواتین کے ایک ساتھ موسیقی کے کنسرٹس میں شرکت اور تفریح سے متعلق متعدد اہم اقدامات بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ تاہم ناقدین کے مطابق خواتین کے خلاف اب بھی متعدد پابندیاں موجود ہیں، جبکہ انسانی حقوق کے کارکنان کے مطابق انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن تاحال جاری ہے۔ ناظرین، شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنی کرتوتوں کو چھپاتے ہوئے شدت پسندی اور دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کی ہے اور کہا کہ 2017 میں وزارت داخلہ کی تنظیم نو اور سیکیورٹی کے نظام میں اصلاحات کے بعد سے تیل ایکسپورٹ کرنے والے دنیا کے چوٹی کے ملک اور امریکہ کے انتہائی اہم اتحادی سعودی عرب میں حقیقی دہشت گردانہ حملوں کی تعداد گھٹ کر تقریباً 0 رہ گئی ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے نئے طریقہ کار پر غور کریں گے۔ ادھر خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نائف الحجرف نے سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حوثیوں کی طرف سے بار بار دہشت گردانہ حملوں کی کوششیں ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ عالمی برادری کو کھلا چیلنج دے رہے ہیں، ان تمام عالمی قوانین اور روایات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نائف الحجرف نے کہا کہ حوثیوں کے جارحانہ حملوں کے خلاف بین الاقوامی برادری کو فوری اور فیصلہ کن موقف اختیار کرنا ہوگا تاکہ سول تنصیبات اور اہم اداروں پر حوثیوں کے حملے بند کرائے جا سکیں۔ ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ GCC ممالک امن و سلامتی کے دفاع کے حوالے سے سعودی عرب جو اقدامات کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ مصر نے سعودی عرب پر حوثیوں کے بارودی ڈرونز حملوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مصر ان گھٹیا دہشت گردانہ مسلسل حملوں کی پوری قوت سے مذمت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ حوثی یہ حملے کر کے بین الاقوامی اور انسانی قانون کے ضوابط کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ مصر نے کہا کہ وہ جارحانہ حملوں کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب اپنے امن، خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے جو اقدامات کرے گا، مصر اس کے ساتھ ہوگا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف نے حوثیوں کے دہشت گردانہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ سعودی عرب حوثیوں کے ان جارحانہ حملوں سے بچاؤ کے لیے جو اقدامات کرے گا OIC میں شامل ممالک اس کے ساتھ۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ حوثی سعودی عرب کی سول تنصیبات اور شہریوں کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔